جی استاد جی آواز آ رہی ہے آپ کی؟ جی بہتر ہے۔ 14واں ہم نے پڑھا تھا وہ سبق، سارا فوائد سارے پڑھے تھے، ہے نا، اور اب آ گیا آپ کا 15واں سبق۔ 15واں سبق یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، پڑھ لیا تھا۔ مطلب یہ سارے آپ کو پہلے خلاصہ بتا دیا کہ صفات عارضہ کہاں پر آئیں گے، کیا کچھ آئے گا، تو وہ بتا دیا تھا آپ کو سارا، جس میں لام لفظ اللہ کا لام ہے، را ہے، الف ہے، نون ساکنہ تنوین کے ساتھ، نون جب ساکن ہو، نون تنوین ہو، نون مشدد ہو کیا ہوگا، میم ساکن ہو، میم مشدد ہو تو کیا ہوگا، اور اسی طرح حمزہ، لام ال جو لام تعریف ہوتا ہے اس آئے گا تو کیا ہوگا، ادغام ہوگا، کہیں پر اظہار ہوگا، کہیں اخفا ہوگا، حرف مد و لین، اجتماع ساکنین، با ہا ضمیر وغیرہ، تو ان کے سارے بارے میں بحث کریں گے حضرت۔ سب سے پہلا آ رہا ہے 16واں سبق، لفظ اللہ کا لام۔ لفظ اللہ کا لام۔ سوال، اللہ کا لام پڑھنے کا کیا قاعدہ ہے؟ لفظ اللہ کا لام پڑھنے کا کیا قاعدہ ہے؟ ماشاءاللہ یہ آپ نے اس کا پڑھتی آئی ہیں اور اس کی طرف توجہ دے رہی ہے آپ کی، تو جواب دے رہے ہیں کہ لفظ اللہ یا لفظ اللہم میں، دونوں میں کہیں بھی آ جائے، خالی لفظ اللہ آ جائے جیسے ان اللہ یستحی قل هو اللہ احد، یا پھر لفظ اللہم آ جائے تو اس کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو، لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر ہو یا پیش ہو یا الف ہو تو اس لام کو خوب موٹا کر کے پڑھیں گے۔ جی ہاں، اس لام کو خوب موٹا کر کے پڑھیں گے، چھوٹا موٹا نہیں بلکہ اچھی طرح سے، اس کی خوبصورتی، اس کا حسن جو ہے لفظ اللہ کا، جس لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہو یا زبر ہو تو اس کی خوبصورتی کس میں ہے؟ موٹا کر کے پڑھنے میں۔ مثال دے رہے ہیں آپ اللہ، آ رہی ہے کال آ گئی تھی بیچ میں، هو اللہ رفعہ اللہ، هو اللہ والی مثال ہو گئی وہ کون سی کہ جس میں زبر ہے، رفعہ اللہ والی مثال ہو گئی جس میں لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے۔ اسی طرح سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، تو یہ بھی آ گیا۔ قالوا اللہم، یہ قواعد کے اعتبار سے قالوا اللہم تھا، پھر وہ سارا اجتماع ساکنین ہوا، سب چیزیں ملیں تو آپس میں الف بیچ میں گر گیا، تو یہ آپ آگے پڑھیں گے اپنی نحو صرف میں۔ قالوا اللہم اور اللہ، اب یہ الف آ گیا نا، مد آ گئی، الف مدہ، تو لہٰذا اس کو بھی لمبا کر کے پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو موٹا بھی کر کے پڑھیں گے۔ اور اگر اسلام سے پہلے زیر ہو، اور اگر اسلام سے لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اس لام کو باریک پڑھیں گے، اس لام کو باریک پڑھیں گے، جیسے بسم اللہ، الحمد للہ، وللہ، ٹھیک ہے، تو یہ قل اللہم، اب اس کو بسم اللہ نہیں پڑھنا، اس کو بسم اللہ نہیں پڑھنا، اس طرح قل اللہ نہیں پڑھنا آپ نے، یہ ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ تو ان دو لاموں کے سوا ہر جگہ اور ہر حالت میں لام باریک ہی ہوتا ہے، لام باریک ہی ہوتا ہے۔ جیسے اب ما ولاہم اور اللہ الہ، اللہ الہ، اس میں کیا ہوتا ہے؟ لام باریک ہی ہوتا ہے۔ اب یہ بھی لام ہی ہے، پورے قرآن کریم میں کہیں بھی لام آ جائے گا، اگر وہ لفظ اللہ کا لام نہیں ہے تو وہ باریک پڑھا جائے گا، اس میں آنکھیں بند کر کے آپ نے اس کو باریک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ باجی عالیہ حدیم بتائیے کیا بات؟ ہمیں یہ الف کی مثال ہوگی کہ اگر لفظ اللہ سے پہلے، لام سے پہلے اگر الف آ رہا ہے، یہ دونوں الف کی مثالیں ہوں گی استاد جی؟ نہیں، الف کی مثال جو ہے وہ یہ والی ہے، اللہ بھلا کرے، اللہ،
وہ جی، یہ اجتماعی تو ساکن الف والی کی مثال ہے، وہ پہلی والی قال اللہم وہ اجتماعی ساکن والی مثال ہے۔ مطلب یہ قال اللہم میں کون سی آ رہی ہے استاد جی؟ اجتماعی ساکنین ہو رہا ہے نا، دو تو اجتماعی ساکنین مل رہے ہیں کہ لفظ وہ تو اللہ ٹھیک اللہ ہے، کا الف گر رہا ہے تو قالو، ہاں اگر اب آگے الف گر گیا تو اب آگے بھی ساکن آ رہا ہے تو کیسے ملا کے پڑھیں گے؟ ذہن میں یہ نہ آئے کہ یہ تو واو مدہ آ رہی ہے، ہم نے تو قاعدہ پڑھا ہوا ہے جی کہ وہ چونکہ پیش ہو یا زبر ہو، یہاں پر تو نہ زیر نہ پیش ہے نہ زبر ہے، تو اس میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ واو بھی چونکہ واو مدہ بھی پیش کے قائم مقام ہوتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے استاد جی۔ ہو گیا، آسان ہے، شروع میں پڑھتے آئیے آپ، صرف آپ کو میتھڈ نہیں پتا تھا، وہ میتھڈ بھی آپ کے سامنے آ گیا، باقی جو ہے نا وہ سارا کا سارا جو اس کا عملی طور پر آپ پڑھتے آئیے ماشاءاللہ۔ چلے آگے دیکھیے گا، 17واں سبق آ گیا جی، 17واں سبق را کو موٹا پڑھنے کے قاعدے کے بارے میں ہے۔ را کو موٹا پڑھنے کے قاعدے کے بارے میں سوال، را کے موٹا اور باریک ہونے کی صورتیں، آواز بند کریں، مائک بند کریں عاطقہ بھائی۔ اچھا جی، سوال، را کے موٹا اور باریک ہونے کی صورتیں وہاں مثالیں بیان کریں۔ اب را تو کیا تو کبھی موٹا ہوگا کبھی باریک ہوگا، تو اس کی کیا صورتیں ہیں، کہاں پر موٹا ہوگا کہاں پر باریک پڑیں گے، اب وہ آ رہا ہے آپ کے سامنے۔ جواب، را 12 حالتوں میں موٹی ہوتی ہے۔ نہیں جی، را کہاں موٹی ہوتی ہے؟ 12 حالتوں میں۔ نمبر 1، را مفتوحہ غیر مشددہ، جس پر شد نہ دی گئی، مشددہ نہیں کہیں گے، را مفتوحہ غیر مشددہ، یعنی را کے اوپر زبر ہو، فتحہ ہو، ایسی را جس کو فتح دی گئی ہو، زبر دی گئی ہو اور شد بھی اس کے اوپر نہ ہو، جیسے رحیم، رحیم تو را کے اوپر زبر بھی ہے، شد بھی کوئی بھی نہیں ہے، تو لہذا یہ را کیا پڑھی جائے گی؟ موٹی پڑھی جائے گی۔ نمبر 2، را مضمومہ غیر مشددہ، کہ وہ را کہ جس کو ضمہ یعنی پیش دی گئی ہو اور وہ شد بھی اس کے اوپر نہ ہو، جیسے ربما یود الذین، ربما را، ربما تو اس را کو بھی موٹا پڑھیں گے جس را کے اوپر پیش بھی ہو اور شد بھی اوپر نہ ہو۔ نمبر 3، را مفتوحہ مشددہ، را مفتوحہ مشددہ، کہ وہ را کہ جس کو فتحہ دی گئی ہو، را جس کو فتحہ دی گئی ہو، میرے ساتھ غصہ کریں، وہاں نہیں کرنا آپ نے، را مفتوحہ مشددہ، کہ وہ را جس کو فتحہ دی گئی ہو لیکن اس کے اوپر شد بھی ہو، اس کے اوپر کیا ہو؟ شد بھی ہو، جیسے الرحمن، الرحمن، اب را کے اوپر شد بھی ہے اور ساتھ ساتھ کیا ہے یہ؟ اس کے اوپر زبر بھی ہے۔ نمبر 4، را مضمومہ مشددہ، را مضمومہ مشددہ، جیسے مروا بہم وَإِذَا مروا بہم، اب را کے اوپر پیش بھی ہے اور ساتھ کے ساتھ میں اس کے اوپر شد بھی ہے، تو وَإِذَا مروا بہم، تو یہ را بھی کیا ہو گئی؟ موٹی پڑھی جائے گی۔ نمبر 5، را ساکن ما قبل مفتوح، ساکن ہو، را کے اوپر کیا ہو؟ جزم ہو، فتحہ ہو، جزم ہو، ساکن ہو، سکون ہو، اور اس سے جو پہلا والا حرف آ رہا ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کے اوپر کیا ہونی چاہیے؟ اس کے اوپر زبر ہونی چاہیے، اس کے اوپر زبر ہونی چاہیے، تو کیا بن جائے گا؟ جیسے ارسل، ارسل، اب را ساکن ہے، یہاں پر را ساکن، اس سے پہلا حرف آ رہا ہے حمزہ، حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے،
تو لہٰذا یہ کیا ہو گیا؟ ارسل، تو یہ موٹا کر کے پڑھا جائے گا. اور ار نہیں پڑھیں گے اس کو، ار پڑھیں گے اور سالا. نمبر 6 را ساکن ما قبل مضموم. را ساکن ما قبل مضموم، کہ را تو ساکن ہے، را کے اوپر جزم ہے، لیکن اس سے پہلے والے حرف کے اوپر کیا ہے؟ ضمہ ہے، پیش ہے. جیسے یرزقون، یرزقون، اب یہ را ساکن ہے، اوپر جزم آ رہی ہے، اس سے پہلے یا آ رہا ہے را سے پہلے، تو یا کے اوپر کیا ہے؟ ضمہ. تو یہ کیا بن گیا؟ یرزقون. ٹھیک ہو گیا؟ یہ 6 ہو گئی جی. نمبر 7 را ساکن ما قبل کسرہ عارضی. را ساکن ما قبل کسرہ عارضی، کہ را تو ساکن ہے لیکن اس سے جو پہلا والا حرف ہے اس پہ جو کسرہ آ رہا ہے وہ عارضی ہے، تو اس کو بھی موٹا پڑا جائے گا. جیسے ارجعی الی ربک، وارہ سورہ فجر میں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی. اب حالانکہ اس میں کسرہ تو پڑھ رہے ہیں آپ کہ حمزہ آ رہا ہے، حمزہ وصلی آ رہا ہے، اور اس کو آپ کیا کر رہے ہیں کہ وہ یہاں سے سیدھا کرے نا، وہ یہ رنگ روڈ ہے سامنے. تو ارجعی یہاں پر حمزہ ہے لیکن یہ عارضی کے لیے کیا ہے؟ عارضی ہے. درمیانے کلام میں یہ گر جائے گا. درمیانے کلام میں جب اس کو ملا کر پڑھتی ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، تو اس کو یوں پڑھتے ہیں نا، پتہ نا آپ کو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، تو یہ ترجعی حمزہ وصلی تھا، گر گیا درمیانے کلام میں آ کر. یہ کسرہ عارضی ہوا کیونکہ جس کے اوپر اس نے سہارا کیا تھا وہ بھی عارضی، تو عارضی پر عارضی آیا تو وہ اس نے کہا چل میں گیا تو تم بھی گیا. تو لہذا یہ ارجع، اور یہ زیادہ تر یہیں پر ہوگا، حمزہ وصلی کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا زیادہ تر. ٹھیک ہو گیا؟ نمبر 8 اچھا، اس میں را ساکن ما قبل کسرہ، را ساکن ما قبل کسرہ دوسرے کلمہ میں، را ساکن ما قبل کسرہ دوسرے کلمہ میں، جیسے رب ارجعون. اب یہ ارجعون ہے، یہاں پر بھی ویسے وہی قاعدہ پچھلا والا لگ رہا ہے، لیکن حضرت نے جو 12 کی ہے نا ماشاءاللہ، تو وہ اس لحاظ سے ذرا ملا کر کی ہیں تاکہ آپ کو ہر صورت، ہر جو اس کا وہ ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے. موٹا ہونے کا جتنے بھی صورتیں بن سکتی ہیں کسی لحاظ سے تو وہ آپ کے سامنے آ جائے. اس لحاظ سے حضرت نے یہ اس کو الگ کر دیا ہے، ورنہ کچھ کتابوں میں نہیں را ساکن ہر حالت میں موٹا نہیں ہوگا، یہ نہ کہیے گا. ابھی تو زیر والا مسئلہ آئے گا، پیچھے جو زیر آ گئی پھر کیا کریں گے؟ اس کی اپنی اس میں اصلی زیر آ گئی، عارضی نہ ہوئی، مستقل زیر ہوئی، پھر کیا کریں گے؟ وہاں تو موٹا نہیں ہوگا پھر. ٹھیک ہے؟ تو را ساکن ما قبل کسرہ دوسرے کلمہ میں، 2 کلمے ہیں، تو وہ کیا ہوا؟ جیسے رب ارجعون. اب رب بھی ایک الگ کلمہ ہے، ارجعون الگ کلمہ ہے، اور اس کو جب ملا کے پڑھا تو رب ارجعون پڑھنا ہے، را موٹا کر کے پڑھیں گے، حالانکہ کسرہ آ رہا ہے لیکن کہتے ہیں دوسرے کلمہ میں ہے. ہم ایک کلمے کی بات کریں گے اس وقت اس کا وہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. نمبر 9 را ساکن ما قبل کسرہ ما بعد حرف مستعلیہ. لو جی، یعنی را تو ساکن ہے اور ما قبل کسرہ بھی ہے، اور کسرہ بھی اسی کلمے میں آ رہا ہے.
جس کلمے میں را آ رہا ہے لیکن موٹا کرنا ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، تو کہتے ہیں دیکھو یہ دیکھو کہ اس را کے آگے بعد میں، اس را کے بعد میں یعنی آگے کوئی حرف تو وہ نہیں آ رہا، را کے آگے کوئی حرف ایسا تو نہیں آ رہا جو حروف مستعلیہ میں سے ہو۔ حروف مستعلیہ آپ نے پڑھے خص ضغط قز، یہ 7 حروف جو خص ضغط قز ہے، تو یہ حروف ہمیشہ ہر حالت میں موٹے ہوتے ہیں، یہ انتہائی طاقتور ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، اس را کو بھی اپنی صفت کی طرف کھینچ لیا، اس را کو کھینچ لیا، انہوں نے کہا چل بھائی تو بھی ہماری طرح ہو جا، اگرچہ تیرے سے پہلے زیر آ رہی ہے لیکن اس کا بس ہم نہیں چلنے دیں گے، لہذا تو بھی کیا بن جا، ہماری طرح فربا جسم بن جا، موٹا تازہ بن جا۔ تو لہذا اس نے بھی کیا کر دیا، موٹا برادرز میں اس کو شامل کر لیا، اس کو موٹا برادرز میں شامل کر لیا۔ تو لہذا وہ کیا ہو گیا، قرطاس، پھر قاتن، مرصاد، ارصاد۔ اب یہ قرطاس میں کاف اسی کلمہ میں آ رہا ہے، قرطاس ایک پورا جملہ ہے، ایک لفظ ہے پورا، اور اس قرطاس کے نیچے، اس قاف کے نیچے زیر بھی ہے، لیکن را کے بعد دیکھا تو وہ تو بھی آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے، تو بھی آ رہا ہے۔ اس تو نے آ کر اس کو کیا کیا، اس کو کہا کہ آپ ذرا اس جملے پن کو چھوڑیں اور اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ جو ہے اس میں آ جائیں، ہمارے ساتھ ہو جائیں۔ تو لہذا قرطاس، پھر قاتن، فا کے نیچے زیر آ رہی ہے لیکن را موٹا ہے، را کیا ہے، را موٹا پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ فرقہ کے را کے بعد کیا آ رہا ہے، اسی کلمہ میں حروف مستعلیہ بھی آ گیا، حروف مستعلیہ بھی آ گیا، پھر پڑھیں گے اس کو، پھر نہیں پڑھیں گے، اچھا ٹھیک ہو گیا، ارصاد بھی ایسے ہی ہے۔ نمبر 10 را ساکن ما قبل ساکن ما قبل مفتوح، لو جی، را ساکن ما قبل ساکن ما قبل مفتوح، اس سے جو پچھلا حرف ہے اس کی وجہ سے اس نے موٹا یا باریک وہ فیصلہ ہونا تھا، لیکن تاریخ آگے کی پڑ گئی، اور انہوں نے کہا ایک اور ثبوت بھی ہے، وہ یہ کہ یہ اس کا جو ماقبل والا ہے وہ بھی خالی ہے، خالی اس لحاظ سے کہ نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے۔ کہتے پھر کیا ہے، کہتے جزم ہے وہاں، کہتے جزم ہے تو پھر کیا کریں گے، کہتے اس سے پہلے والے حرف کو دیکھنے کیا ہے وہاں، اس سے پہلے والے حرف کو دیکھا تو اس کے اوپر زبر آ رہی تھی، اس کے اوپر کیا آ رہی تھی، زبر، اور انہوں نے کہا پھر عقل کا بھی تقاضا یہی ہے، اخلاق کا بھی تقاضا یہی ہے، اور قرہ کا بھی احترام یہی ہے، قرات کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو موٹا پڑھ دیا جائے، اس کو عقلاً، شرعاً، اخلاقاً، قانوناً، پھر یہ کیا بن جائے گا، یہ بھی موٹا بن جائے گا، ٹھیک ہے جی ہاں۔ تو قدر، اب را بھی ساکن، دال بھی ساکن ما قبل، لیکن دال سے پہلے قاف آ گیا تو اس کے اوپر زبر ہے، تو لہذا اس را کو کیا پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، ہو گیا یہ وقف میں۔ اچھا یہ بتا رہے ہیں وقف میں آگے، اگر اس کو آپ مثال طور پر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اب یہاں پر را موٹا پڑھیں گے کیونکہ آپ نے وقف کیا نا، وقف کیا تو اس کو ساکن کر دیا آپ نے، لیکن جب آپ اس کو ملا کر پڑھیں گی إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ قدری، اب اس کو قدری۔ نمبر 11 را ساکن ما قبل ساکن ما قبل مضموم، ما قبل مضموم، جیسے بیکم العسر، بیکم العسر، عسر را ساکن ہے یہاں پر وقف کی حالت میں، اور اس سے پہلے سین ہے وقف ساکن ہے، سکون ہے اس کے اوپر، اور اس سے پہلے عین کے اوپر کیا آ گئی، پیش آ گئی، کیا آ گئی، پیش آ گئی، ضمہ آ گیا، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا، موٹا کر کے پڑھا جائے گا، کیا پڑھا جائے گا، موٹا کر کے پڑھا جائے گا اس کو بھی، بکم العسر، اور اگر اس کو آپ نے ملا کر پڑھا بکم العسری تو پھر ظاہر ہے وہ تو باریک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ 11 حالتیں ہو گئی۔ 12ویں حالت را مضمومہ، را جس پر روم کے ساتھ وقف کیا جائے، جس پر روم کے ساتھ کیا جائے،
جس کے ساتھ روم، جس پر روم کے منتصر، جیسے منتصر